اسکول ماسٹر کا خواب۔ بشارت کے ذہن میں عیش و تنم کا جو صد رنگ و ہزار پیوند نقشہ تھا، وہ بوڑھیوں کی اس رنگا رنگ رلی کی مانند تھا جو وہ مختلف رنگوں کی قطرنوں کو جوڑ جوڑ کر بناتی ہیں۔ اس میں اس وقت کا جاگیردارانہ ٹنٹنا اور ٹھاٹ، بگڑے رئیسوں کا تہیہ اور ٹھسا، مڈل کلاس دکھاوا، قصباتی اترونا پن، ملازمت پیشہ نفاست، سادہ دلی اور ندیدہ پن سب پوری طرح گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ انہی کا بیان ہے کہ بچپن میں میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ تختی پھینک پھانک، قاعدہ پھاڑ پھوڑ کر مداری بن جاؤں، شہر شہر ڈگڈگی بجاتا، بندر بھالو جمہورہ نچاتا اور بچہ لوگ سے تالی بجواتا پھروں۔ جب ذرا عقل آئی، یعنی یہ کہ بد اور بدتر کی تمیز پیدا ہوئی، تو مداری کی جگہ اسکول ماسٹر نے لے لی، اور جب موزہ دھیرج گنج میں سچ مچ ماسٹر بن گئے تو میرے نزدیک انتہائی عیاشی یہ تھی کہ مکھن زین کی پتلون، دو گھوڑا بوسکی کی قمیض، ڈبل کفوں میں سونے کے چھٹاک چھٹاک بھر کے بٹن، نیا سولا ہیٹ جس پر میل خورا غلاف نہ چڑھا ہو، اور پیٹنٹ لیدر کے پمپ شوز پہن کر اسکول جاؤں اور لڑکوں کو صرف اپنی غزلیات پڑھاؤں، سفید سلک کی اچکن جس میں بدری کے کام والے بٹن نرخرے تک لگے ہوں، جیب میں جمنا گنگنی کام کی پانوں کی ڈبیا، سر پر سفید کم خواب کی رام پوری ٹوپی، ترچھی مگر ذرا شریفانہ زاویے سے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بڑے شریف ہی ہو کر رہ جائیں، چھوٹی بوٹی کی سفید چکن کا کرتا جو موسم کی رعایت سے عطر حنا یا خس میں بسا ہو، چوڑی دار پجامے میں خوب رو دوشیزہ کے ہاتھ کا بنا ہوا سفید ریشمی ازار بند، سفید نری کا سلیم شاہی جوتا، پیروں پر ڈالنے کے لیے اٹالین کمبل جو فٹن میں جتے ہوئے سفید گھوڑے کی دم اور دور بار بولو بازار سے پاجامے کو محفوظ رکھے، فٹن کے پیچھے پائیدان پر ہٹو بچو کرتا اور اس پر لٹکنے کی کوشش کرتا ہوا بچوں کو چابک مارتا ہوا سائز، جس کی کمر پر زردوسی کے کام کی پیٹی اور ٹخنے سے گھٹنے تک خاکی نمدے کی نواری پٹیا بندی ہو۔ بچہ اب سیانہ ہو گیا تھا، بچپن رخصت ہو گیا پر بچپنا نہیں گیا۔ آج ان طفلانہ تمناؤں پر خود ان کو ہنسی آتی ہے، مگر یہ اس وقت کی حقیقت تھی۔ وہ اس زمانے میں نئے نئے اسکول ماسٹر مقرر ہوئے تھے اور سیاہ فٹن ان کی تمناؤں کی معراج تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس یونیفارم یعنی سفید اچکن، سفید جوتے، سفید کرتے پجامے اور سفید آزاربند وغیرہ کی کھیکڑ فقط خود کو سفید گھوڑے سے میچ کرنے کے لیے تھی، ورنہ اس بدخواہ بیس پر کوئی بطخ ہی فریفتہ ہو سکتی تھی۔ انہیں چوڑی دار سے بھی سخت چڑ تھی، صرف خوبرو دوشیزہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ریشمی ازاربند کو استعمال کرنے کی خاطر یہ ستار کا غلاف ٹانگوں پر چڑھانا پڑا۔ شعر و شاعری چھوڑ کر اسکول ماسٹری اختیار کی، اسکول ماسٹری کو دھتا بتا کر دکانداری کی، اور آخر کار دکان بیچ کھوج کر کراچی آ گئے، جہاں ہر چند رائے روڈ پر دوبارہ عمارتی لکڑی کا کام شروع کیا۔ نیا ملک، بدلا بدلا سا رہن سہن، ایک نئی اور مصروف دنیا میں قدم رکھا، مگر اس سفید گھوڑے اور فٹن والی فینٹیسی نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بھرا پورا گھر اونے پونے بیچ کر اپنے حسابوں لٹے پٹے آئے تھے۔ پاکستان میں 1-2 سال میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ کانپور ہیج معلوم ہونے لگا، سارے ارمان پورے ہو گئے، مطلب یہ کہ گھر اشیاء غیر ضروری سے اٹا اٹ بھر گیا۔ بس ایک کمی تھی، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے ایک گھوڑے کے سوا۔ اب وہ چاہتے تو نئی نہ صحیح سیکنڈ ہینڈ کار خرید سکتے تھے، جتنے میں آج کل 4 ٹائر آتے ہیں اس سے کم میں اس زمانے میں کار مل جاتی تھی، لیکن کار میں ان کو وہ رئیسانہ ٹھاٹ اور زمیندارانہ ٹھسا نظر نہیں آتا تھا جو فٹن اور بگی میں ہوتا ہے۔ گھوڑے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ آدمی جب بالکل جذباتی ہو جائے تو اس سے کوئی عقل کی بات کہنا ایسے ہی ہے جیسے بگولے میں بیج بونا۔ چنانچہ بشارت کو اس شوق فضول سے باز رکھنے کی بجائے انہوں نے الٹا خوب چڑھایا۔ ایک دن آگ کو پیٹرول سے بجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب سے گھوڑا رخصت ہوا دنیا سے شجاعت و سرفروشی، جانبازی اور دلاوری کی ریت بھی اٹھ گئی۔ یورپ میں گھوڑوں، کتوں اور رائلٹی کی حد تک ولدیت اور شجرہ نسب اب بھی تھوڑے بہت معنی رکھتے ہیں۔ گھوڑوں کو برہنہ ماڈلوں پر ترجیح دینے کی وجہ ہمیں تو بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ عورت کی دم نہیں ہوتی،
اس میں یہ عافیت بھی تھی کہ گھوڑا کبھی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تصویر اصل کے مطابق نہ ہو، بہتر ہو۔ ہم پاکستان کے نامور آرٹسٹ گل جی کے 11 سال دیوار بیچ پڑوسی رہ چکے ہیں۔ انہیں بھی گھوڑوں سے بے انتہا شغف ہے۔ ان کی تصویریں بنا کر لاکھوں کماتے ہیں۔ سنا ہے ایک دفعہ کسی نے مذاق میں کہہ دیا، جتنے کی آپ ایک گھوڑے کی تصویر بیچتے ہیں اتنے میں تو 3 زندہ گھوڑے بآسانی آ سکتے ہیں۔ اتنا تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس کے بعد وہ کینوس پر کم از کم 3 گھوڑے بنانے لگے۔ یہ بھی دیکھا کہ جتنے پیار، تفصیل، واموشواری اور انسپریشن سے وہ گھوڑے کی دم بناتے ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی گھوڑے اور سوار پر صرف نہیں کرتے۔ چنانچہ ہر دم منفرد، انمول اور البیلی ہوتی ہے۔ دل کی بات پوچھئے تو وہ فقط دم ہی بنانا چاہتے ہیں، باقی ماندہ گھوڑا ان کو فقط دم اٹکانے کے لیے بنانا پڑتا ہے۔ کبھی کسی VIP خاتون کی پورٹریٹ خاص توجہ سے بہت ہی خوبصورت بنانی مقصود ہو تو اس کے بالوں کی پونی ٹیل بطور خاص ایسی بناتے تھے کہ کوئی گھوڑا دیکھ لے تو بے قرار ہو جائے۔ یوں بنانے کو تو انہوں نے البیلے اونٹ بھی بکثرت بنائے، یعنی درجنوں کے حساب سے عربی ممالک کو روغنی اونٹ ایکسپورٹ کیے ہیں۔ ان کے بعض اونٹ تو اتنے مہنگے ہیں کہ بینک، شیوخ، غیر ملکی سفارتکار اور مقامی اسمگلر ہی خرید سکتے ہیں۔ بہرحال گل جی کے اونٹ میں وہ گھوڑے والی بات پیدا نہ ہو سکی، اور ہوتی بھی کیسے؟ کہاں گھوڑے کی تابہ زانو گھنیری چنوش شاہی دم، کہاں اونٹ کی پوچھڑی، دم نہیں دم کا ٹوٹا کہیے۔ مرزا کہتے ہیں کہ اس سے تو ڈھنگ سے شتر پوشی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر جانور کی دم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثلا لنگور کی دم درختوں سے لٹکنے اور گدرائے ہوئے پھل پر اور مادہ پر کمند ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آقا کے سامنے بے اختیار ہلنے والی کتے کی دم پچھلے جنم میں کسی بھی سرکاری مصاحب کی زبان تھی۔ کتا اس کام کے لیے اپنی زبان استعمال نہیں کرتا۔ شتر مرغ کی دم مغربی خواتین کے سر کی زینت کے لیے بنی ہے۔ بازے جانور کو دم صرف اس لیے دی گئی ہے کہ دکھیا کے پاس دبا کر بھاگنے کے لیے کچھ تو ہو۔ دانا اس رمز کو جانتے ہیں کہ بعض اوقات غریب کو مونچھ صرف اس لیے رکھنی پڑتی ہے کہ بوقت ضرورت نیچی کر کے جان کی امان پائے۔ مور کی دم شہریوں کو ناچ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جنگل میں مورنی کو رجھانے اور پیروں کے مزار پر جاروب کشی کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ لالچ نہ ہوتا تو ذرا سے جسے پر اتنا جھاڑ جھنکار کاہے کو اٹھائے پھرتا؟ ذرا ایک لہجے کو آنکھ بند کر کے غور فرمائیے، مور کو اگر شیف کر دیا جائے تو بالکل الو معلوم ہوگا، لیکن اونٹ کی دم سے مادہ کو رجھانا تو درکنار، کسی بھی معقول یا نامعقول جذبے کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو تو ٹھیک سے لٹکنا بھی نہیں آتا۔ سچ پوچھئے تو دم تو صرف مور، برڈ آف پیراڈائز اور کسینوں کی بنیس کی ہوتی ہے۔ آخری اور ذکر ہم کو اس لیے بھی اچھی لگتی ہے کہ وہ ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد آدمی کے اندر سوئے ہوئے اور ہارنے والے خرگوش کو گدگدا کر جگانا ہے۔ برڈ آف پیراڈائز چکور کے برابر ہوتا ہے، لیکن نر کی دم خدا جھوٹ نہ بلوائے 15 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ اگر بہت سے نر اونچے اونچے درختوں پر اپنی متعلقہ دمیں لٹکائے امیدوار کرم بیٹھے ہوں تو مادہ ان کی شوہرانہ اہلیت جانچنے کے لیے وہی پیمانہ استعمال کرتی ہے جس سے اگلے زمانے میں علماء و فضلاء کا علم ناپا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ متعلقات یعنی داڑھی، شملہ اور دم کی لمبائی پر فیصلے کا انحصار۔ جس کی دم سب سے زیادہ لمبی ہو، مادہ اس کے پرلے سرے پر لگی ہوئی منی سی چونچ میں اپنی چونچ ڈال دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بامقصد دم بچھو کی ہوتی ہے۔ سانپ کا زہر کیچلی میں اور بچھو کا دم میں ہوتا ہے۔ بھیڑ کا زہر ڈنک میں رہتا ہے اور پاگل کتے کا زبان میں۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ رہی سانپ کے دم تو وہ ہمیں پسند تو نہیں، فیسینیٹ ضرور کرتی ہے۔ اس میں وہی خوبی پائی جاتی ہے جو ہماری پیشانی میں ہے۔ کوئی بتا نہیں سکتا کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ و افضل وہ دم قرار پائے گی جو جھڑ چکی ہے، اس لیے کہ اس حادثے کے بعد اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الارض کا درجہ انسان کو ملا۔ بشارت مہینوں گھوڑے کی تلاش میں سرگرداں رہے،
ایسا لگتا تھا کہ جیسے گھوڑے کے بغیر ان کے سارے کام بند ہیں۔ ان کے پڑوسی چودھری کرم الہی نے مشورہ دیا کہ ضلع سرگودا کے پولیس اسٹیڈ فارم سے رجوع کیجیے۔ وہاں پولیس کی نگرانی میں تھیرو بریڈ اور اعلیٰ ذات کے گھوڑوں سے افزائش نسل کروائی جاتی ہے۔ گھوڑے کا باپ خالص اور اصیل ہو تو بیٹا لا محالہ اسی پر پڑے گا۔ مثل ہے کہ باپ پر پوت، پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ مگر بشارت کہنے لگے کہ میرا دل نہیں ٹھکتا۔ بات یہ ہے کہ جس گھوڑے کی پیدائش میں پولیس کا عمل و دخل ہو وہ خالص ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ گھوڑا پولیس پر پڑے گا۔ گھوڑے کے بارے میں یہ گفتگو سن کر پروفیسر قاضی عبدالقدوس MA نے وہ مشہور شعر پڑھا اور حسب معمول بے محل پڑھا، جس میں دیدہ ور کی ولادت سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے ڈر سے نرگس ہزاروں سال روتی ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ قاضی عبدالقدوس اپنی دانست میں کوئی بہت ہی دانائی کی بات کہنے کے لیے اگر بیچ میں بولیں تو بے وقوف معلوم ہوتے ہیں، اگر نہ بولیں تو اپنے چہرے کے نارمل ایکسپریشن کے سبب اور زیادہ بے وقوف معلوم ہوتے ہیں۔ گویا گویم محمل وگر نہ گویم محمل۔ خدا خدا کر کے ایک گھوڑا پسند آیا جو ایک اسٹیل ری رولنگ مل کے سیٹھ کا تھا۔ 3-4 دفعہ اسے دیکھنے گئے، ہر دفعہ پہلے سے زیادہ مطمئن لوٹے۔ اس کا سفید رنگ ایسا بھایا کہ اٹھتے بیٹھتے اسی کے قصیدے، اسی کے چرچے۔ یہ گھوڑا ان کے اعصاب پر اس بری طرح سوار تھا کہ اب اسے ان پر سے کوئی گھوڑی ہی اتار سکتی تھی۔ سیٹھ نے انہیں ایسوسیٹڈ پرنٹرز میں طبع شدہ کراچی بیس کلب کا وہ کتابچہ بھی دکھایا جو اس ریس سے متعلق تھا جس میں اس گھوڑے نے حصہ لیا اور اول آیا۔ اس میں اس کی تصویر اور تمام کوائف مع شجرہ نسب درج تھے۔ نام وائٹ روز، ولد وائٹ اوٹس، ولد اولڈ ڈیول۔ جب سے یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیکھا انہوں نے اپنے ذاتی بزرگوں پر فخر کرنا چھوڑ دیا۔ سیٹھ سے پہلے وائٹ روز ایک بگڑے رئیس کی ملکیت تھا جو باتھ آئی لینڈ میں ایک کوٹھی ونڈر لینڈ کے نام کی اپنی اینگلو انڈین بیوی ایلس کے لیے بنوا رہا تھا۔ ریس اور سٹے میں دیوالا نکلنے کے سبب ونڈر لینڈ کی تعمیر رک گئی اور ایلس اسے حیرت زدہ چھوڑ کر ملتان کے ایک زمیندار کے ساتھ یورپ کی سیر کے لیے نکل گئی۔ یہ مان لینے میں چندہ مذائقہ نہیں کہ گھوڑا شاہی سواری ہے۔ روب شاہی اور شوکت شاہانہ کا تصور گھوڑے کے بغیر بالکل ادھورا بلکہ بالکل آدھا رہ جاتا ہے۔ بادشاہ کے قد میں گھوڑے کے قد کا اضافہ کر دیا جائے تب کہیں وہ قد آدم نظر آتا ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو شاہی سواری میں گھوڑا دوسرے نمبر پر آتا ہے، اس لیے کہ بادشاہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی مستقل اور دل پسند سواری در حقیقت رعایا ہوتی ہے۔ یہ ایک دفعہ اس پر سواری گانٹ لیں تو پھر انہیں سامنے کوئی کنواں، کھائی، باڑ اور رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن جو حکمران ہوشیار، مردم شناس اور رموز مصلحت مملکت سے آشنا ہوتے ہیں وہ پہلے ہی دن غریبوں کی سرکوبی کر کے خواص کو عبرت دلاتے ہیں۔ غربا کشتن روز اول۔ ویسے خواص اور عمائد کو کسی تنبیہ اور آنکس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بھی ان پر سونے کی عماری، چاندی کی گھنٹیاں، زربفت کی جھول اور تمغوں کی مالا ڈال دے اسی کے نشان کا ہاتھی بننے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ پہلے کمر بستہ اور دست و پا بستہ، پھر لب بستہ اور آخر میں فقط بستہ بردار۔ بشارت کو ایک عرصے سے زندگی میں جو خلا محسوس ہو رہا تھا وہ اس گھوڑے نے پر کر دیا۔ انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اس کے بغیر اب تک کیسے بلکہ کاہے کو جی رہے تھے۔ اس گھوڑے سے ان کی شیفتگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ فٹن کا خیال چھوڑ کر سیٹھ کا تانگا بھی 450 روپے میں خرید لیا، حالانکہ انہیں بالکل پسند نہیں تھا، بہت بڑا اور گنوارو تھا، لیکن کیا کیا جائے، سارے کراچی میں ایک بھی فٹن دین نہیں تھی۔ سیٹھ گھوڑا اور تانگا ساتھ بیچنا چاہتا تھا۔ یہی نہیں، اس نے دانے کی 2 بوریاں، گھاس کے 5 پولوں، گھوڑے کے فریم کیے ہوئے فوٹو، ہاضمے کی نمک، دوا اور تیل پلانے کی نال، کھریرے، توبڑے کی قیمت 29.5 روپے علیحدہ سے دھروا لی۔ وہ اس دھاندلی کو پیکج ڈیل کہتا تھا۔ گھوڑے کے بھی منہ مانگے دام دینے پڑے۔
گھوڑا اگر اپنے منہ سے دام مانگ سکتا تو یقیناً سیٹھ کے مانگے ہوئے داموں میں 900 روپے سے کم ہی مانگتا۔ انہوں نے ایک کوچوان رحیم بخش نامی ملازم رکھ لیا۔ تنخواہ منہ مانگی یعنی 45 روپے اور کھانا کپڑا۔ گھوڑا انہوں نے صرف رنگ، دانت اور گھنیری دم دیکھ کر خریدا تھا، اور وہ ان حصوں سے اتنے مطمئن تھے کہ باقی ماندہ گھوڑے کی جانچ پڑتال ضروری نہ سمجھی۔ کوچوان بھی کچھ اسی طرح کا رکھا، یعنی صرف زبان پر ریچھ کر، باتیں بنانے میں طاق تھا گھوڑے جیسا۔ ہنستا تو معلوم ہوتا گھوڑا ہنہنا رہا ہے۔ 30 سال گھوڑوں کی صحبت میں رہتے رہتے ان کی تمام عادتیں، عیب اور بدبوئیں اپنا لی تھیں۔ گھوڑے کے اگر 2 ٹانگیں ہوتیں تو یقیناً اسی طرح چلتا۔ بچوں کو اکثر اپنا بایاں کان ہلا کر دکھاتا، فٹ بال کو ایڑی سے دولتی مار کر پیچھے کی طرف گول کرتا تو بچے خوشی سے تالیاں بجاتے۔ گھوڑے کے چنے چوری کرتا، موضوع کچھ بھی ہو تمام تر گفتگو سائنسی اصطلاحوں میں کرتا اور رات کو چابک لے کر سوتا۔ 2 میل کے دائرے میں کہیں بھی گھوڑا یا گھوڑی ہو فوراً بو پا لیتا اور اس کے نتنے پھڑکنے لگتے۔ راستے میں کوئی خوبصورت گھوڑی نظر آ جائے تو وہیں رک جاتا اور آنکھ مار کر تانگے والے سے اس کی عمر پوچھتا، پھر اپنے گھوڑے کا چرمی چشم بند اٹھاتے ہوئے کہتا، پیارے تو بھی جلوہ دیکھ لے، کیا یاد کرے گا۔ گھوڑے تانگے کا افتتاح کہیے، مہورت کہیے، بریکنگ ان کہیے، اس کی رسم بشارت کے والد نے انجام دی۔ 70 کے پیٹے بلکہ لپیٹے میں آنے کے بعد مستقل بیمار رہنے لگے تھے۔ کراچی آنے کے بعد انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر نہ کوئی مکان و جائیداد الاٹ کرا سکے، نہ کوئی ڈھنگ کا بزنس شروع کر پائے۔ بنیادی طور پر وہ بہت سیدھے آدمی تھے، بدلے ہوئے حالات میں بھی اپنے بندھے ٹکے اصولوں اور آؤٹ آف ڈیٹ طرز زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کو سراسر بدمعاشی گردانتے تھے۔ چنانچہ ناکامی سے دل گرفتہ یا شرمسار ہونے کی بجائے ایک گونا افتخار و طمانیت محسوس کرتے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو زندگی میں ناکام ہونے کو اپنی نیکی اور راست بازی کی سب سے روشن دلیل سمجھتے تھے۔ بزرگوار کے امراض نہ صرف متعدد تھے بلکہ متعدی بھی۔ ان میں سب سے موذی مرض بڑھاپا تھا۔ ان کا ایک داماد ولایت سے سرجری میں تازہ FRCS کر کے آیا تھا۔ اس نے اپنی سسرال میں کسی کا اپینڈکس سلامت نہیں چھوڑا۔ کسی کی آنکھ میں بھی تکلیف ہوتی تو اس کا اپینڈکس نکال دیتا۔ بزرگوار حالانکہ تمام عمر درد شکم میں مبتلا رہے، لیکن اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ کہتے کہ میں نے آج تک کسی ڈاکٹر کو اپنے اپینڈکس پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیا۔ ایک مدت سے صاحب فراش تھے، لیکن ان کی معذوری ابھی نامکمل تھی، مطلب یہ کہ سہارے سے چل پھر سکتے تھے۔ انہوں نے رسم افتتاح اس طرح ادا کی کہ اپنے کمرے کے دروازے میں سے، جس سے انہیں نکلے کئی مہینے ہو گئے تھے، ایک سرخ ربن بندھوا کر اپنے ڈاواڈول ہاتھ سے قینچی سے ربن کاٹا۔ تالی بجانے والے بچوں میں لڈو تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، پھر گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے گیندے کا ہار پہنایا۔ اس کی پیشانی پر ایک بڑی سی بھنوری تھی، زعفران میں انگلی ڈبو کر اس پر اللہ لکھا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ 4 سموں اور دونوں پہیوں پر شگن کے لیے سندور لگا کر دعا دی، جیتے رہو، سدا سر پٹ چلتے رہو۔ رحیم بخش کوچوان کا منہ کھلوا کر اس میں سالم لڈو فٹ کیا۔ گھوڑے کا نام بدل کر بزرگوار نے بولبن رکھ دیا۔ کوچوان سے کہا، ہمیں تمہارا نام رحیم بخش بالکل پسند نہیں، ہم تمہیں الادین کہہ کر پکاریں گے۔ جب سے ان کا حافظہ خراب ہوا تھا، ہر ملازم کو الادین کہہ کر بلاتے۔ یہ الادین ہشتم تھا۔ اس کا پیش رو الادین ہفتم کثیر العیال تھا۔ حقے کے تمباکو اور روٹی کی چوری میں نکالا گیا۔ گرم روٹیاں پیٹ پر باندھ کر لے جا رہا تھا، چال سے پکڑا گیا۔ بزرگوار موجودہ الادین یعنی رحیم بخش کو عام طور سے الادین ہی کہتے تھے، البتہ کوئی خاص کام مثلاً پیر دبوانے ہو یا بے وقت چلم بھروانی ہو یا محض پیار و شفقت جتانی ہو تو الادین میاں کہہ کر پکارتے، لیکن اگر گالی دینی ہو تو اصل نام لے کر گالی دیتے۔ دوسرے دن صبح سے تانگا بچوں کو اسکول لے جانے لگا۔ اس کے بعد بشارت کو دکان چھوڑنے جاتا۔
3 دن یہی معمول رہا۔ چوتھے دن کوچوان بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آیا تو بے حد پریشان تھا۔ گھوڑا پھاٹک سے باندھ کر سیدھا بشارت کے پاس آیا۔ ہاتھ میں چابک اس طرح اٹھائے ہوئے تھا جیسے زمانے قدیم میں علم بردار جنگی علم لے کر چلتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح نیو یارک کے اسٹیچو آف لبرٹی نے اپنے ہاتھ کو آخری سینٹی میٹر تک اونچا کر کے مشعل آزادی بلند کر رکھی ہے۔ آگے چل کر معلوم ہوا کہ کوئی بجوک پڑ جائے یا کوئی منحوس خبر سنانی ہو تو وہ اسی طرح چابک کا علم بلند کیے آتا تھا۔ چابک کو عمودی حالت میں دیکھ کر بشارت ایسے سراسیمہ ہوتے جیسے ہیملٹ گوسٹ دیکھ کر ہوتا تھا۔ بشارت کے قریب آ کر اس نے چابک کو ہاف ماسٹ کیا اور 15 روپے طلب کیے۔ کہنے لگا، اسکول کی گلی کے نکڑ پر اچانک چالان ہو گیا، گھوڑے کے بائیں پاؤں میں لنگ ہے، اسکول سے نکلا ہی تھا کہ بے رحمی والوں نے دھر لیا، بڑی منتوں سے 15 روپے دے کر گھوڑا چھڑوایا، ورنہ اس کے ساتھ سرکار بھی بے فضول کھچے کھچے پھرتے۔ میری آنکھوں کے سامنے بے رحمی والے ایک گدا گاڑی کے مالک کو چابک سے مارتے ہوئے ہنکال کر تھانے لے گئے۔ اس کے گھوڑے کا لنگ تو اپنے گھوڑے کا پاسنگ بھی نہیں۔ کوچوان نے گھوڑے کے خفیف لنگ کا ذکر اتنی حقارت سے کیا اور اپنے گھوڑے کے لنگ کی شدت اور برتری بیان کرنے میں اتنے فخر اور غلو سے کام لیا کہ بشارت نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے 15 روپے دے کر اسے خاموش کیا۔ اسی وقت ایک سلوتری کو بلا کر گھوڑے کو دکھایا۔ سلوتری نے امید دلائی کہ لنگ اس صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے تک حواسل کے تیل کی مالش کرائے۔ مالش کی اجرت 5 روپے یومیہ یعنی 150 روپے ماہوار۔ 6 مہینے کے 900 روپے ہوئے، 900 کا گھوڑا، 900 کی مالش۔ گویا ٹاٹ کی گدڑی میں کم خواب کا پیوند۔ ابھی کچھ دن ہوئے انہوں نے اپنے والد کی مالش اور پیر دبانے کے لیے ایک شخص کو 80 روپے ماہوار پر رکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی کمائی کا نصف حصہ تو انکم ٹیکس والے دھروا لیں گے اور 1/3 چمپی مالش والے کھا جائیں گے۔ حلال کی کمائی کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ اس تناسب سے غیر مستحقین میں تقسیم ہوتی۔ اسٹیل ری رولنگ مل پہنچے تو سیٹھ گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آج اس کے گھر پر ایک بزرگ کی نیاز میں 150-200 فقیروں کو پلاؤ کھلایا جا رہا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اس سے مہینے بھر کی کمائی پاک ہوتی ہے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ایک بینک میں 15-20 برس تک یہ دستور رہا کہ ہر برانچ میں روزانہ جتنے نئے اکاؤنٹ کھلتے، شام کو اتنے ہی فقیر کھلائے جاتے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کھانا اکاؤنٹ کھلنے کی خوشی میں کھلایا جاتا یا سودی کاروبار میں بڑھوتری کا کفارہ تھا۔ سیٹھ نے گھوڑے کے لنگ سے قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ الٹا سر ہو گیا۔ تم گھوڑے کو دیکھنے کو کوئی ½ ڈزن ٹائم تو آئے ہوگے۔ گھوڑا تلک تم کو پہچاننے لگا ہے۔ 10 دفعہ گھوڑے کے دانت گنے، کیا تم ایک دفعہ اس کے لیے نان خطائے بھی لائے؟ تم نے ہم کو یہاں تک بولا کہ گھوڑا 9 ہاتھ گز لمبا ہے، اس سمے تمہیں یہ 9 گزا دکھائی پڑتا ہے۔ آج 5-6 دن کے بعد گھوڑے کے گوگلز پہن کر بہتان طوفان لگانے آئے ہو کیا؟ 3 دن میں تو قبر میں مردے کا بھی حساب کتاب برابر خلاص ہوتا ہے۔ اس ٹائم آپ کو مال میں یہ ڈیفیکٹ دکھلائی نہیں پڑا؟ ٹانگے میں جوت کر غریب خانے لے گئے تب بھی نظر نہیں آیا؟ بشارت سیٹھ کے سامنے اپنے گھر کو اتنی دفعہ غریب خانہ کہہ چکے تھے کہ وہ یہی سمجھا کہ یہ ان کے گھر کا نام ہے۔ بشارت نے ضد ہو کر کہا، حد تو یہ ہے کہ سودا کرنے سے پہلے یہ بھی نہ بتایا کہ گھوڑا جنازہ الٹ چکا ہے۔ آپ خود کو مسلمان اور پاکستانی کہتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو کیا تمہارے کو میں بدھسٹ دکھلائی پڑتا ہوں؟ ہم نے جونا گڑھ کاٹھیا وار سے مائگریٹ کیا بھائی، اپنے پاس بروبر سندھ کا ڈومیسائل ہے۔ مہاتما بدھ بھی تو بہاری تھا۔ اپنے منہ میں پان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، میرے منہ میں رزق ہے، تم بھی اپنے بچوں کا قسم کھا کر بولو۔ جب تم نے گھوڑا بیچا اور ہم سے پوچھا تم گھوڑے کو کائے کا بیچ رہے ہو، ہم پھر بول دیا کہ سودا پکا کرنے سے پہلے پوچھتے تو ہم بول دیتے۔ تم لکڑی بیچتے تو کیا گاہک کو لکڑی کی ہر گانٹھ ہر داغ پر انگلی رکھ رکھ کر بتاتے ہو کہ پہلے اسے دیکھو پھر سودا کرو؟ دیکھو ہم سالہ اپنا بزنس بیوپار کرے کہ تمہارے گھوڑے کی بایوگرافی بتائے۔ فادر میرے کو ہمیشہ بولتا ہے
گاہک 420 ہو تو پہلے دیکھ بھال لو، پھر سودے کے ٹائم بولو کم اور تولو زیادہ۔ پر تمہارے پر تو کھولو ابھی کھولو کی دھن سوار تھی، تمہارے منہ میں پیسے بج رہے تھے۔ گجراتی میں کہاوت ہے کہ پیسہ تو شیرنی کا دودھ ہے، اسے حاصل کرنا ہو تو حجم کرنا دونوں برابر مشکل۔ پر تم تو سالہ شیر کو ہی دونا مانگتا، ہم کروڑوں کا بزنس کریلا ہے، آج دن تلک زبان دے کر نہیں پھریلا۔ اچھا اگر تم قرآن اٹھا کر بول دو کہ ہم گھوڑا خریدتے ٹائم پیے لے تھا تو ہم فوراً ایک ایک پائی ریفنڈ کر دیں گے۔ بشارت نے گڑ گڑاتے ہوئے درخواست کی، سیٹھ 100-150 میں گھوڑا واپس لے لو، میں عیالدار آدمی ہوں، تا عمر ممنون اور احسان مند رہوں گا۔ سیٹھ آپے سے باہر ہو گیا۔ ارے واہ واہ، خچر کے مافق ہم سے اڑی نہ کرو، ہم سے ایک دم کڑک اردو میں ڈائلاگ مت بولو۔ تم فلم ولم کے مطابق کاغذ لگا کر ادھر کاہے کو تیڑی دیتا ہے؟ بھائی صاحب تم پڑھیلا مانس ہو، کوئی پھڈے باز موالی بلماری نہیں جو شریفوں سے دادا گیری کرے۔ تم نے سائن بورڈ نہیں پڑھا بابا، یہ ری رولنگ سٹیل مل ہے، سٹیل ری رولنگ مل، ادھر گھوڑوں کا دھندا نہیں ہوتا بھائی۔ کل تم بولے گا کہ تانگا بھی واپس لے لو، ہم سالہ اکھا تمام عمر ادھر گھوڑے تانگے کا دھندا کرے گا تو ہمارا فیملی پریوار گھر میں قوالی کرے گا کیا بھائی؟ اپن کا گھر تو گرستیا کا گھر ہے، کسی بزرگ کا مزار نہیں کہ بھائی لوگ گج گج لمبے بال کھول کر دھمال ڈالیں، دھمادم مست قلندر۔ تانگا لشٹم پشٹم چلتا رہا۔ رحیم بخش اس کے بعد 3-4 دفعہ اور دھر لیا گیا، لیکن بات 7-8 روپے پر ٹل گئی۔ 10-15 دن کا بھلاوا دے کر ایک دن پھر چابک بلند کیے ہوئے آیا، کہنے لگا، سرکار باوجود دھر لیا، ہر چند کہ آج میرے پاس نانوا نہیں تھا، لیکن بہت منہ پھاڑیا ہے، 25 مانگتا ہے، چنانچہ تانگا اس کے پاس گروی رکھ آ رہا ہوں۔ اگرچہ تانگے میں بچے بما گھوڑے کے ہیں، آپ ہر دفعہ سمجھتے ہیں کہ رحیم بخش ڈرامہ کر رہا ہے، چنانچہ خود چل کر چھڑوا لیجئے، اگرچہ زحمت۔ بشارت اس وقت اکڑوں بیٹھے ایک دخیلے تختے کی گرہ کا معائنہ کر رہے تھے، یک لخت بھڑک کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور تو کسی پر بس نہیں چلا، بری خبر لانے والے کے ہاتھ سے چابک چھین کر اسے تڑ سے زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے، ہر چند کے بچے، اگر تو نے آئندہ میرے سامنے باوجود اگرچہ چنانچہ کیا تو اسی چابک سے چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ دوران سرزنش یکا یک رحیم بخش نے اپنا بایاں کان ہلایا تو بشارت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ غصے کو لاحول اور ایک گلاس پانی سے بجھا کر چابک ہاتھ میں لیے وہ رحیم بخش کے ساتھ ہو لیے، آج جھوٹے کو گھر تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ جائے واردات پر پہنچے تو دیکھا تھرمس لٹکائے دھوپ میں بچے سہمے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے خون کی کھولن یک بارگی نقطہ انجماد پر اتر آئی، گلے میں اون کا گولا سا اٹکا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ چابک کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بے رحمی والے کو علیحدہ لے جا کر انہوں نے رحم کی اپیل کی اور اپنے مخصوص دکاندارانہ انداز میں اس پہلو پر بھی توجہ دلائی کہ ہم تو آپ کے مستقل کلائنٹ ہیں، آج ہے کل نہیں، ایسی بات نہیں۔ انہوں نے 20 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے کر صرف 5 روپے میں معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اسی اثناء میں بے رحمی کا ہفتہ جو 21 دن تک منایا گیا شروع ہو گیا۔ جب تک وہ بلا خیر و خوبی ختم نہ ہو گیا، گھوڑا، سلوتری اور رحیم بخش تینوں بے ترتیب بندھے اور چھوٹے کھاتے رہے۔ رحیم بخش کو گھوڑے کے ساتھ بریکٹ کرنا یوں بھی ضروری ہو گیا کہ اس کی خوراک کسی طرح گھوڑے سے کم نہ تھی۔ گھوڑے کو تو خیر تیسرے چوتھے بدہضمی ہوتی رہتی، مگر رحیم بخش کا نظام ہضم نہ صرف ہر قسم کے بیکٹیریا سے بلکہ مقدار سے بھی امیون ہو گیا تھا۔ ہفتہ ختم ہوتے ہی بچوں کو پھر ٹانگے میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ان کی اپنی دکان زیادہ دور نہیں تھی، لہٰذا پیدل چلے جاتے۔ انہوں نے رحیم بخش کوچوان کو سختی سے ہدایت کی کہ چھپ چھپا کر راستے بدل بدل کر گلیوں گلیوں جایا کرے۔ اس وضع احتیاط میں اس نے اپنی طرف سے اتنا اضافہ اور کر لیا کہ خود بھی چھپ کر یعنی سر سے پیر تک ایک لال کھیس اوڑھ کر تانگا چلانے لگا۔ گھونگھٹ میں سے صرف اس کا سگریٹ باہر نکلا رہتا، لیکن اس سے واقعی بڑا فرق پڑا۔ وہ اس طرح کہ اب انسپکٹر گھوڑے کو پہچانے بغیر دور سے صرف لال کھیس دیکھ کر چالان کر دیتا۔
رشوت اور مالش کی مجموعی رقم اب گھوڑے کی قیمت اور ان کی قوت برداشت سے تجاوز کر چکی تھی۔ انہوں نے گھوڑا تانگا بیچنا چاہا تو کسی نے 100 روپے بھی نہ لگائے۔ بالآخر اس پریشانی کا ذکر اپنے والد بزرگوار سے کیا۔ انہوں نے سارا احوال سن کے ارشاد فرمایا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم دعا کریں گے۔ تانگے میں جوتنے سے پہلے 1 گلاس دم کیا ہوا دودھ پلا دیا کرو، اللہ نے چاہا تو لنگ جاتا رہے گا اور چالانوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ دوسرے دن بزرگوار کی چارپائی ڈرائنگ روم میں آ گئی، اس لیے کہ یہی ایک ایسا کمرہ تھا جہاں گھوڑا الصبح اپنے ماتھے پر اللہ لکھوانے اور دم کروانے کے لیے اندر لایا جا سکتا تھا۔ صبح تڑکے بزرگوار نے 2 رکعت نفلوں کے بعد عرق گلاب میں انگلی ڈبو کر گھوڑے کی پیشانی پر اللہ لکھا اور سموں کو لوبان کی دھونی دی۔ کچھ دیر بعد اس پر ساس کسا جانے لگا تو بشارت دوڑے دوڑے بزرگوار کے پاس آئے اور کہنے لگے، گھوڑا دم کا دودھ نہیں پی رہا۔ بزرگوار متعجب ہوئے، پھر آنکھیں بند کر کے سوچ میں پڑ گئے۔ چند لمحوں بعد انہیں نیم وا کر کے فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، کوچوان کو پلا دو، گھوڑا وجع الاسنان میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ دم کا دودھ رحیم بخش نوش جان کرنے لگا۔ دودھ کے لیے نہ جانے کہاں سے دھات کا بہت لمبا گلاس لے آیا جو اس کی ناف تک پہنچتا تھا۔ بزرگوار کی عملیاتی تدابیر کا اثر پہلے دن ہی ظاہر ہونے لگا۔ وہ اس طرح کہ اس دن چالان ایک داڑھی والے نے کیا۔ رحیم بخش اپنا لہراتا ہوا چابک ہاف ماسٹ کر کے کہنے لگا، سرکار باوجود دھر لیا۔ پھر اس نے قدر تفصیل سے بتایا، ایک داڑھی والا آج ہی جمشید روڈ کے حلقے سے تبدیل ہو کر آیا ہے، بڑا ہی رحم دل اللہ والا آدمی ہے، چنانچہ صرف 3.5 روپے لیے، وہ بھی بطور چندہ، پڑوس میں ایک بیوہ کے بچے کے علاج کے لیے۔ جس دن سے داڑھی والے مولانا تعینات ہوئے، رحیم بخش ہر چوتھے پانچویں روز سر پر آ کے کھڑا ہو جاتا، چندہ دیجئے، لیکن 2.5-3 روپے یا زیادہ سے زیادہ 5 روپے میں آئی بلا ٹل جاتی۔ کرامت حسین، داڑھی والے مولانا کا یہی نام تھا، کا معاملہ قدرے مختلف تھا۔ وہ اپنے حلیے اور پھٹے حالوں سے اتنے مسکین لگتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا گویا ان کو رشوت دینا کار ثواب ہے، اور وہ رشوت لے کر دراصل رشوت دینے والوں کو داخل حسنات کر رہے ہیں۔ وہ رشوت مانگتے بھی خیرات ہی کی طرح تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کا سارا رزق اسی گھوڑے کی لنگڑی ٹانگ کے توسل سے نازل ہوتا ہے۔ ایسے پھٹیچر رشوت لینے والے کے لیے ان کے دل میں نہ کوئی ہمدردی تھی نہ خوف۔ آئے دن کے چالان تاوان سے بشارت عاجز آ چکے تھے۔ کیسا اندھیر ہے، سارے پاکستان میں یہی ایک جرم رہ گیا، بہت ہو چکی، اب وہ اس کا 2 ٹوک فیصلہ کر کے چھوڑیں گے۔ مولانا کرامت حسین سے وہ ایک دفعہ مل چکے تھے اور ساری دہشت نکل چکی تھی۔ انہیں لیاری میں مولانا کرامت حسین کی جھگی تلاش کرنے میں خاصی دشواری ہوئی، حالانکہ بتانے والے نے بالکل صحیح پتہ بتایا تھا کہ جھگی بجلی کے کھمبا نمبر 23 کے عقب میں کیچڑ کی دلدل کے اس پار ہے۔ کھمبا تلاش کرتے کرتے اچانک انہیں ایک جھگی کے ٹاٹ کے پردے پر مولانا کا نام کرامت حسین سرخ روشنائی سے لکھا نظر آیا۔ بارش کے ریلوں نے بد خط لکھائی کو خط غبار بنا دیا تھا۔ کراچی کا یہ سب سے پسماندہ علاقہ سطح سمندر اور خط ناداری سے گزوں نیچے تھا۔ ایک 9-10 سال کی بچی سر پر خود سے زیادہ بھاری گھڑا رکھے اپنی گردن اور کمر کی جنبش سے پیروں کو ڈگمگاتے پتھروں اور گھڑے کو سر پر بیلنس کرتی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے ریلے بہہ رہے تھے۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے بچی کو احتیاط سے چلنے کا مشورہ دیا۔ 5-6 اینٹوں کا ٹریفک آئیلینڈ آتا تھا جہاں جانے والا آدمی کھڑے رہ کر آنے والے کو راستہ دیتا۔ جھگیوں کے اندر بھی کچھ ایسا ہی نقشہ تھا۔ بچے، بزرگ اور بیمار دن بھر اونچی اونچی کھاٹوں اور کھٹوں پر ٹنگے رہتے۔ قرآن شریف، لپٹے ہوئے بستر، برتن بھانڈے، متروکہ جائیداد کے دستاویزات، میٹرک کے سرٹیفکیٹ، بانس کی مچان پر ترپال تلے اور ترپال کے اوپر مرغیاں۔ مولانا کرامت حسین نے جھگی کے ایک کونے میں کھانا پکانے کے لیے ٹیکری پر ایک چبوترا بنا رکھا تھا۔ ایک کھاٹ کے پائے سے بکری بھی بندھی تھی۔ کچھ جھگیوں کے سامنے بھینسیں کیچڑ میں دھنسی تھیں
یہ بھینسوں کی جنت تھی، ان کا گوبر کوئی نہیں اٹھاتا تھا، اس لیے کہ اوپلے تھاپنے کے لیے کوئی دیوار یا خشک زمین نہیں تھی۔ گوبر بھی انسانی فضلے کے ساتھ اسی کیچڑ میں مت جاتا۔ انہی جھگیوں میں ٹین کی چادروں کے سلنڈر نما ڈبے بھی نظر آئے، جن میں دودھ بھر کے صدر کی سفید ٹائلوں والی ڈیری کی دکانوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ ایسا تعفن، ایسی بھیانک غلاظت تو مشرقی پاکستان میں بھی نظر نہ آئی۔ وہاں انسان نہ صحیح، کم از کم نیچر تو مہربان تھی۔ دھوپ، پانی اور ہوا ہر چیز کو پاک و صاف کرتے رہتے تھے۔ 1967 میں ہمیں کار اور فیری سے مشرقی پاکستان کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا۔ 600-700 میل کے سفر میں کوئی فرلانگ ایسا نہ تھا جس میں اوسطاً 5-6 آدمی سڑک پر پیدل چلتے نظر نہ آئے ہوں۔ اوسطاً 20 میں سے صرف ایک کے پیر میں چپل ہوں گے۔ نہ ہمیں کسی کے پورے تن پر کپڑا نظر آیا، سوائے میت کے۔ راستے میں 3 جنازے ایسے دیکھے جن کے کفن کی چادر 2 مختلف رنگوں کی لنگیاں جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ ایک ضعیف شخص ایک جنازے پر پھٹی چھتری لگائے چل رہا تھا۔ یہ مرنے والے جوان کا باپ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اور آنکھوں سے بارش کے ریلے بہہ رہے تھے۔ ان دنوں ہر جگہ ہیضہ پھیلا ہوا تھا۔ سڑکوں پر جنازے ہی جنازے نظر آتے تھے۔ ہم نے 6 پیسے کے 2 ناریل خریدے۔ ناریل وہیں توڑا۔ اندر کھوپرے کی بہت پتلی اور نرم تہ نکلی۔ ایسے اد کچے ناریل کی ڈاب بہت مفرح، ملین اور شیریں ہوتی ہے۔ ڈاب پی کر ہم نے ناریل کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت کوڑے کے ڈھیر کی طرف بڑھی۔ اس نے کوڑے کی گہرائیوں میں سرنگیں لگاتی ہوئی بلیوں اور ایک آنول سے جڑی آلائش کو بھمبوڑتے ہوئے کتوں کو ڈھیلے مار مار کر بھگا دیا۔ اس کے تن پر بغیر چولی کی لیر لیر ساڑی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ قدم جما جما کر گھوڑے پہ چڑھی۔ جیسے ہی اس کے پیر سے آنول ٹکرایا، ایک چیل جھپٹا مار کر اسے لے گئی، مگر ابھی وہ پوری طرح اٹھی بھی نہ تھی کہ پنجے سے چھوٹ گیا۔ بڑھیا رسان سے ناریل اٹھا لائی کہ اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک منی سی بچی اور 2 ننگ دھڑنگ لڑکے تھے، جن کی غالباً یہ نانی دادی تھی۔ وہ ناریل کا گودا کھرچ کھرچ کر بڑے ندیدے پن سے کھاتی رہی، یہاں تک کہ چھوٹے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اس نے دونوں لڑکوں کو تھوڑا سا کھوپرا دیا۔ بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بڑھیا نے کھوپرے کو پہلے خود اپنے پوپلے منہ سے کھوپرا چبا چبا کر نرم کیا اور منہ سے منہ ملا کر اگال بچی کے منہ میں ڈال دیا۔ جب وہ ناریل اٹھانے کے لیے گھوڑے پر جھکی تو اس کی ننگی چھاتیاں بل بلائے بینگن کی مانند جھریائی ہوئی اور خالی اوجڑی کی طرح جھول رہی تھیں۔ لگتا تھا کھمبیوں کی طرح یہ بھی اسی زمین سے اگی ہیں۔ نہ تو دیکھنے والوں کو، نہ خود اس مائی کو اپنے ننگے پن کا احساس تھا، لیکن اس دن میں نے اپنے آپ کو بالکل ننگا محسوس کیا۔ بشارت دل ہی دل میں مولانا کو ڈانٹنے کی ریہرسل کر رہے تھے۔ یہ کیا اندھیر ہے مولانا، اور اس کے بعد کچکچا کر مولانا کہنے کے لیے انہوں نے بڑے طنز و تلخی سے وہ لہجہ کمپوز کیا تھا جو بہت سڑی گالی دیتے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جھگی اور کیچڑ دیکھ کر ان کا خیال آیا کہ میری شکایت پر اس شخص کو بالفرض جیل ہو جائے تو اس کے تو الٹے عیش ہو جائیں گے۔ ان کے گرد بچوں نے شور مچانا شروع کیا تو سلسلہ ملامت ٹوٹا۔ انہوں نے ان کے نام پوچھنا شروع کیے: تیمور، بابر، ہمایوں، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب۔ یا اللہ، پورا مغلیہ خاندان اس ٹپکتی جھگیا میں تاریخی تسلسل سے ترتیب وار اترا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے ناموں کے سٹاک ختم ہو گئے، مگر اولادوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، چنانچہ چھٹ بھائیوں پر اتر آئے تھے۔ مثلاً ایک لخت جگر کا پیار کا نام مرزا کوکا تھا، جو اکبر کا دودھ شریک بھائی تھا، جس کو اس نے قلعے کی فصیل پر سے نیچے پھینکوا دیا تھا۔ اگر حقیقی بھائی ہوتا تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دیتا، یعنی قزاقوں کے ہاتھ قتل ہونے کے لیے حج پر بھیج دیتا یا آنکھیں نکلوا دیتا۔ وہ رحم کی اپیل کرتا تو از راہ ترحم خسروانہ و شفقت برادرانہ جلاد سے ایک ہی وار میں سر قلم کروا کر اس کی مشکل آسان کر دیتا۔ جو شیر خوار گھٹنیوں چلتے بچے اندر رہ گئے تھے، ان کے ناموں سے بھی شکوہ شاہانہ ٹپکتا تھا اور تاج و تخت سے وابستگی کا نشان ملتا تھا۔
حالانکہ یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون تخت پر متمکن ہونے کے بعد قتل ہوا اور کون پہلے۔ بات یہ ہے کہ اورنگزیب کی وفات کے بعد انتزاع سلطنت اور طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا۔ 12 سال میں 8 بادشاہ اس طرح سری رائے سلطنت ہوئے کہ ایک بادشاہ ٹھیک سے تخت پر بیٹھ نہیں پاتا تھا کہ اس کا تختہ الٹ دیا جاتا۔ تاج اور سر ہوا میں بازیگر کی گیندوں کی طرح اچھلنے لگے۔ ہر چند کے اورنگزیب کو موسیقی سے نفرت تھی، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی تخت و تاج کے دعوے داروں نے شاہی تخت کے گرد میوزیکل چیئر کھیلنا شروع کر دیا، اس ادنا تصرف کے ساتھ کہ میوزک کے بجائے شاعر لہک لہک کر قصیدے پڑھتے، اور جب پڑھتے پڑھتے اچانک رک جاتے تو ایک نیا شہزادہ جھٹ سے تخت پر بیٹھ جاتا۔ نادر شاہ کو یہ مغلئی کھیل ایسا بھایا کہ تخت طاؤس اٹھوا کر وطن لے گیا۔ اس کے باوجود کھیل جاری رہا۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ خانوادہ تیمور کے جو باقی چشم و چراغ جھگی کے اندر تھے، ان کے نام بھی تخت نشینی بلکہ تخت الٹنے کی ترتیب کے اعتبار سے درست ہی ہوں گے، اس لیے کہ مولانا کا حافظہ اور تاریخ کا مطالعہ بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لائے حمل بناتے وقت خاندانی منصوبہ شکنی کو تاریخ مغلیہ کے تقاضوں اور تخت نشینی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے تابع رکھا ہے۔ بشارت نے پوچھا، تم میں سے کسی کا نام اکبر نہیں؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، نہیں جی، وہ تو دادا جان کا تخلص ہے۔ اورنگزیب کے تن پر صرف اپنے والد کی ترکی ٹوپی تھی۔ بشارت کو اس کی آنکھیں اور اسے بشارت نظر نہ آئے۔ 7 سال کا تھا مگر بے حد باتونی۔ کہنے لگا، ایسی بارش تو میں نے ساری عمر نہیں دیکھی۔ ہاتھ پیر ماچس کی تیلیاں، لیکن اس کی غبارے کی طرح پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہیں پھٹ نہ جائے۔ کچھ دیر بعد ننھی نور جہاں آئی۔ اس کی بڑی بڑی ذہین آنکھوں میں کاجل اور کلائی پر نظر گزر کا ڈورا بندھا تھا۔ سارے منہ پر میل، کاجل، ناک اور گرد لپی ہوئی تھی، سوائے ان حصوں کے جو ابھی ابھی آنسوؤں سے دھلے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے سنہری بالوں میں گیلی لکڑی کے کڑوے کڑوے دھوئیں کی بو تھی۔ کچھ دیر بعد مولانا آتے نظر آئے۔ کیچڑ میں ڈگمگ ڈگمگ کرتی اینٹوں پر سنبھل سنبھل کر قدم رکھ رہے تھے۔ مولانا غایت آمد بھانپ گئے، خود پہل کی، اس اعتراف کے ساتھ کہ میں آپ کے کوچوان رحیم بخش سے پیسے لیتا رہا ہوں، مگر پڑوسن کی بچی کے علاج کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، میری تعیناتی سے پہلے یہ دستور تھا کہ آدھی رقم آپ کا کوچوان رکھ لیتا۔ اب جتنے پیسے آپ سے وصول کرتا ہوں وہ سب مجھ تک پہنچتے ہیں۔ مولانا نے یہ بھی بتایا کہ پہلے آپ جب بھی چالان اور رشوت سے بچنے کے لیے جب بھی کوچوان کو رستہ بدلنے کا حکم دیتے، وہ محکمے والوں کو اس کا پیشگی نوٹس دے دیتا۔ وہ ہمیشہ برضا و رغبت پکڑا جاتا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ایک دفعہ انسپکٹر کو نمونیا ہو گیا اور وہ 3 ہفتے تک ڈیوٹی پر نہیں آیا، تو رحیم بخش ہمارے آفس میں یہ دریافت کرنے آیا کہ اتنے دن سے چالان کیوں نہیں ہوا، خیریت ہے؟ ان کا بیان جاری تھا، میرے والد کے کولہے کی ہڈی ٹوٹے 2 سال ہو گئے، مستقل لیٹے رہنے سے ناسور ہو گئے ہیں، پیپ رستی رہتی ہے، زخم صاف کرتے ہوئے مجھے کئی دفعہ قے ہو چکی ہے، ڈالڈا کے ڈبوں میں پانی بھر کے چاروں پایوں کے نیچے رکھ دیے ہیں تاکہ دوبارہ لال چونٹے زخموں میں نہ لگیں۔ اللہ کے فضل سے 4 مہینے قبل فضل ایزدی سے ایک اور فرزند تولد پذیر ہوا۔ اللہ کی دین ہے، بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ اللہ نبی کی امت کو بڑھاتا ہے۔ جاپے کے بعد ہی بیوی کو وائٹ لیگ ہو گئی، ہل نہیں سکتی۔ مرضی مولا، رکشے میں ڈال کر جناح ہسپتال لے گیا۔ کہنے لگے فوراً ہسپتال میں داخل کراؤ، مگر یہاں کوئی بیڈ خالی نہیں ہے۔ بشارت اب کہیں اور پہنچ چکے تھے۔ اب نہ انہیں بدبو آ رہی تھی نہ متلی ہو رہی تھی، وہ سناٹے میں آ گئے تھے۔ مشیت ایزدی اور مرضی مولا کے جتنے حوالے اس آدھ گھنٹے میں بشارت نے سنے، اتنے پچھلے 10 برسوں میں بھی نہ سنے ہوں گے۔ مولانا کو جیسے کوئی بات اچانک یاد آ گئی اور وہ معذرت کر کے کچھ دیر کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر بشارت اپنے خیالات میں کھو گئے۔
اس ایک آر پار جھکی میں جس میں نہ کمرے ہیں نہ پردے نہ دیواریں نہ دروازے، جس میں آوازیں تیز اور سوچ تک ننگی ہے، جہاں شاید لوگ ایک دوسرے کا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں ایک کونے میں بوڑھا باپ پڑا دم توڑ رہا ہے، دوسرے کونے میں زچگی ہو رہی ہے اور درمیان میں بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں۔ بھائی میرے، جہاں اتنی رشوت لی تھی وہاں تھوڑی سی اور لے کر بیوی کو ہسپتال میں داخل کرا دیتے تو کیا حرج تھا؟ مولانا نے بتایا۔ زچگی کے دوسرے ہی دن بیوی نے بچوں کے لیے روٹی پکائی اور کپڑے دھوئے تھے۔ مولانا کا بیان جاری تھا۔ بشارت میں اب اتنا حوصلہ باقی نہیں رہا تھا کہ نظر اٹھا کر ان کی صورت دیکھے۔ کہنے لگے، پڑوس میں 4 جھگی چھوڑ کر ایک بچی کی دونوں ٹانگیں رہ گئیں۔ وبا پھیلی ہوئی ہے، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بن باپ کی بچی ہے، ڈاکٹر کی فیس کہاں سے لائے؟ میں نے اپنے بیٹے کے 3 انجیکشن اس بچی کو لگوا دیے۔ کیا بتاؤں اس بیوہ بی بی نے کیسی دعائیں دیں۔ 5 وقت اس بچی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ ہر جمعے کو جنگلی کبوتر کے خون اور لونگ اور بادام کے تیل سے بیٹے اور اس بچی کی ٹانگوں کی مالش کرتا ہوں۔ ویسے ڈاکٹر کا علاج بھی جاری ہے۔ آپ کے کوچوان سے جتنی بار پیسے لیے ہیں اسی علاج معالجے کے واسطے۔ مولانا جاری تھے، اسے قرض حسنہ سمجھ کر معاف کر دیجئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، برستا بادل ہمارا اوڑھنا اور کیچڑ ہمارا بچھونا ہے، اس کے آگے اب اور کیا ہوگا؟ مولا سے دعا کی تھی عقل حلال اور صدق مقال عطا ہو، عزت کی روٹی ملے۔ گناہ گار ہوں، دعا قبول نہ ہوئی، اس پر سب کچھ روشن ہے۔ آج صبح ناشتے میں ایک روٹی کھائی تھی، اس کے بعد کھیل کا ایک دانہ بھی منہ میں نہ گیا۔ وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اتنے بے بس اور عاجز ہو کہ تمہارے ہاتھ سے مکھی بھی ایک ریزہ اٹھا کر لے جائے تو تم اس سے چھین نہیں سکتے۔ خدا مجھ پر رحم فرمائے، میرے حق میں دعا کیجیے۔ مولانا ان کے سامنے دعائیہ انداز میں ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ ان کے ملیشیا کے کرتے پر جذب ہوتے ہوئے آنسوؤں کا ایک سیاہ زنجیرہ سا بن گیا تھا۔ بشارت نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ 1 ہفتے بعد دیکھا کہ مولانا کرامت حسین بشارت کی دکان پر منشی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور فیتا ہاتھ میں لیے دیودار اور پین لکڑی کے پیمائش کرتے خوش خوش پھر رہے ہیں۔ ان کی تنخواہ تگنی ہو گئی۔ رحیم بخش کوچوان کو برخاست کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ مولانا کے آتے ہی وہ کہے سنے بغیر غائب ہو گیا۔ گھوڑے کے بکنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ مولانا کے لحاظ اور مروت میں بے رحمی والوں نے ستانا چھوڑ دیا۔ بشارت نے بزرگوار سے اشارتاً کہا کہ آپ کی دعا سے چالانوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ ڈرائنگ روم سے اپنے کمرے میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مگر بزرگوار گھوڑے کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ کسی طرح نفل نماز اور وظیفہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ گھوڑا انہیں دیکھتے ہی بقول کوچوان کے پچیانے لگتا، یعنی مارے خوشی کے اپنے کان کھڑے کر کے دونوں سرے ملا دیتا۔ الصبح گھوڑا ڈرائنگ روم میں بالاصرار اور بالالتزام بلوایا جاتا۔ جیسے ہی گھوڑا آ رہا ہے کا غلغلہ بلند ہوتا تو جس کو دین و دل یا کچھ اور بھی عزیز ہوتا راستہ چھوڑ کر تماشا دیکھنے دور کھڑا ہو جاتا۔ بزرگوار اب اس کو گھوڑا سمجھ کر بات نہیں کرتے تھے، بولبن یا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ بزرگوار ایک دن کہنے لگے، گھوڑا دراصل مسمن الوجع المواصل میں مبتلا ہے۔ ان کی طرح گھوڑے کو بھی اب ہر مرض عربی میں ہوتا تھا۔ پھر صراحتاً فرمایا کہ ٹانگ کے جوڑ جکڑ گئے ہیں۔ چنانچہ اس کے جوڑ کھولنے کے لیے ڈرائنگ روم میں انگیٹھی جلوا کر اپنی نگرانی میں 3 سیر کھوئے اور اصلی گھی میں گھیوگھار کا حلوہ بنا کر 40 دن تک خود کھایا، جس سے ان کی اپنی زبان اور بھوک کھل گئی۔ ادھر وہ کچھ دن سے یہ بھی کہنے لگے تھے کہ گھوڑے میں جن سما گیا ہے۔ اسے اتارنے کے لیے جمعرات کی جمعرات مرچوں کی دھونی دیتے اور آدھ سیر دانے دار قلاقند پر نیاز دے کر مستحقین میں تقسیم کرتے۔ مطلب یہ کہ آدھا خود کھاتے، آدھا اپنے دوست چودھری کرم الہی کے ہاں بھجوا دیتے۔ ہم یہ تو بتانا بھول ہی گئے کہ رحیم بخش کے جانے کے بعد انہوں نے ایک نیا کوچوان رکھا، نام مرزا وحید الزماں بیگ، مگر شرائط ملازمت کے مطابق بزرگوار اسے بھی علا دین ہی کہہ کر پکارتے۔ بات چیت اور صورت سے مسکین لگتا،
اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا کہ اس کے ساتھ خام خواہ بھلائی کرنے کو جی چاہتا۔ منگول نقش، سانولا رنگ، گٹھا ہوا بدن، چھوٹے چھوٹے کان، کشادہ پیشانی، کاٹھی ایسی ٹانٹھی کہ عمر کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ صدری کی اندرونی جیب میں پستول کی بجائے ایک گھسی ہوئی نال کا شیر پنجہ تیز کر کے رکھ چھوڑا تھا۔ بندر روڈ کے عقب میں ٹرام ڈپو کے پاس جو تھیراٹیکل کمپنی تھی، اس کے کھیل رستم و سہراب میں وہ 1.5 مہینے تک رستم کا گھوڑا رخش بنا تھا۔ اسٹیج پر پوری طاقت سے ہنہناتا تو تھیٹر کے باہر کھڑے ہوئے تانگوں کی گھوڑیاں اندر آنے کے لیے لگام توڑانے لگتیں۔ اس کی ایکٹنگ سے خوش ہو کر ایک تماشائی نے یہ نال اسٹیج پر پھینکی تھی۔ چھوٹے سے جسے پر بڑی پاٹ دار آواز پائی تھی۔ روزمرہ گفتگو کے دوران اچانک تھیٹر کی یاد آ جائے تو گھوڑے کو اسپ، گویے کو رامشگر اور خود کو روح سیاہ کہنے لگتا۔ آغا حشر کے دھواں دار ڈراموں کے کڑکتے گرجتے مکالمے زبانی یاد تھے، جنہیں گھوڑے کے ساتھ زبانی بولتا رہتا۔ مرزا وحید الزمان بیگ، جس کے نام کے آگے یا پیچھے کوچوان لکھتے ہوئے کلیجہ خون ہوتا ہے، اپنا ہر جملہ قصور معاف سے شروع کرتے۔ اس نے کچھ دن تو بڑی تابعداری دکھائی، پھر یہ حال ہو گیا کہ اسکول سے کبھی 1 گھنٹہ لیٹ ہو رہا ہے، کبھی دن میں 3 گھنٹے غائب۔ ایک دفعہ اسے ایک ضروری انوائس لے کر پاکستان ٹوبیکو کمپنی بھیجا، 4 گھنٹے بعد لوٹا۔ بچے اسکول کے پھاٹک پر بھوکے پیاسے کھڑے رہے۔ بشارت نے ڈانٹا، اپنی پیٹی کی طرف جسے راج اوزار کی پیٹی بتاتا اور ٹانگے میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا، اشارہ کر کے کہنے لگا، قصور معاف، وقوع ہو گیا۔ میونسپل کارپوریشن کی بغل والی سڑک پر گھوڑا سکندری ٹھوکر کھا کے گرا، ایک تن ٹوٹ گیا، نال بھی جھنجھن کی طرح جھن کرنے لگی۔ انہیں ٹھیک کر رہا تھا، قصور معاف۔ نال کی ایک میخ بھی ڈھیلی ہو تو 1 میل دور سے فقط ٹاپ سن کر بتا سکتا ہوں کہ کون سا سم ہے۔ بشارت نے حیرت سے پوچھا، تم خود نال باندھ رہے تھے؟ بولا، اور نہیں تو۔ کہاوت ہے، کھیتی، پانی، بیتنی اور گھوڑے کا تنگ، اپنے ہاتھ سنواریے چاہے لاکھوں سنگ۔ گھوڑے کی چاکری تو خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ ایک اور موقع پر دیر سے آیا تو قبل اس کے کہ بشارت ڈانٹ ٹپٹ کریں، خود ہی شروع ہو گیا، صاحب جی قصور معاف، وقوع ہو گیا۔ میونسپل کارپوریشن کے پاس ایک مشکی گھوڑی بندھی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر ایسا درپے ہوا کہ دونوں نے کلفٹن پہنچ کر دم لیا۔ آگے آگے گھوڑی، اس کے پیچھے گھوڑا، پھر کیا نام یہ روسیا، چوتھے نمبر پر گھوڑی کا دھنی۔ صاحب جی اپنا گھوڑا اس طریوں جا رہا تھا جیسے گلے سے ملائی اتر رہی ہو۔ یہاں اس نے چابک اپنی ٹانگوں کے بیچ میں دبایا اور دوڑ کر بتایا کہ کس طرح گھوڑا، آپ کا غلام اور گھوڑی کا مالک اسی ترتیب سے گھوڑے کی مطلوبہ کے تعاقب میں سرپٹ دوڑ رہے تھے۔ جناب والا، پہلے تو اس شخص نے مجھے کیا نام کے نرگسی کوفتے جیسی آنکھوں سے دیکھا، پھر الٹا مجھے پہ غرایا، حالانکہ میرا گھوڑا بے قصور تھا۔ سارے رستے اسی کی گھوڑی مڑ مڑ کے اپن کے گھوڑے کو دیکھتی رہی، پیچھے بروبر آ رہا ہے کہ نہیں۔ میں نے اس سے بولا کہ ایسا ہی ہے تو اپنی بے نتنی سنکنی کو سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے؟ مالک کی آبرو تو گھوڑی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، راہ چلتے گھوڑے کے ساتھ ذولاخائی کرتی ہے، جناور کو پیغمبری آزمائش میں ڈالتی ہے، آخر کو مرد ذات ہے، برف کا پتلا تو نہیں۔ بشارت کے آگ ہی تو لگ گئی، تیرے گھوڑے کے ساتھ ہر وقوع میونسپل کارپوریشن کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر بولا، قصور معاف، اب کی دفعہ وقوع گھوڑے کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ میونسپل کارپوریشن والا عقدہ بھی بالآخر کھل گیا۔ ان دنوں بشارت اپنی دکان میں سڑک کے رخ کچھ تبدیلیاں اور اضافے کرنا چاہتے تھے۔ نقشہ پاس کرانے کے سلسلے میں میونسپل کارپوریشن جانے کی ضرورت پیش آئی، مگر کوچوان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ تھک ہار کر وہ 3 بجے رکشے میں بیٹھ کر میونسپل کارپوریشن چل دیے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ مرزا وحید الزماں بیگ کوچوان پھٹی دری کا ٹکڑا بچھائے ایک شخص کی حجامت بنا رہا ہے۔ بیچ بازار میں اسے بے آبرو کرنا مناسب نہ سمجھا۔ غصے میں بھرے رکشہ لے کر دکان واپس آ گئے۔ اس روز وہ اسکول سے بچوں کو لے کر 7 بجے شام گھر لوٹا۔ بشارت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے ہاتھ سے چابک چھین کر دھمکی آمیز انداز میں لہراتے ہوئے بولے، سچ سچ بتاؤ ورنہ ابھی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔
حرام خور، تم نائی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہر بات میں جھوٹ، بات پہ بات جھوٹ، آج دیکھتا ہوں کیسے جھوٹ بولتا ہے، سچ سچ بتا، کہاں تھا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور تھر تھر کانپتے ہوئے کہنے لگا، قصور معاف، سرکار سچ فرماتے ہیں، آج سے قسم وحدہ لا شریک کی ہمیشہ سچ بولوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اس کی زندگی میں جتنی بھی خواری ہوئی وہ سب سچ بولنے کے سبب ہوئی۔ مرزا کہتے ہیں کہ سچ بول کر خوار ہونے کی بنسبت جھوٹ بول کر ذلیل و خوار ہونا بہتر ہے۔ آدمی کو کم از کم صبر تو آ جاتا ہے کہ کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ مرزا وحید الزماں بیگ اس دن سے خلیفہ کہلائے جانے لگے۔ ویسے یہ علا دین نہم تھا، کام کم ڈینگیں بہت مارتا تھا۔ مرزا عبدالودود بیگ اسے علا دین بے چراغ کہتے تھے۔ بزرگوار اس کو علا دین کی بجائے خلیفہ کہنا اس شرط پر مانتے تھے کہ اس کی جگہ اگر آئندہ کوئی اور کوچوان یا ملازم رکھا جائے تو اسے بھی خلیفہ ہی کہیں گے۔ ان کے ایک پرانے وزادار دوست فدا حسین خان تائب جمعے کے جمعے مزاج پرسی کو آتے۔ کسی زمانے میں بڑے یار باش اور رنگین مزاج ہوا کرتے تھے۔ چوری چھپے پیتے بھی تھے مگر مفت کی۔ گناہ سمجھ کر چوری چھپے پینے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک پیگ میں 100 بوتلوں کا نشہ ہے، لیکن ایک عجیب منحوس عادت تھی، جب بہت زیادہ چڑھ جاتی تو تمام موضوعات چھوڑ کر صرف اسلام پر گفتگو کرتے۔ اس پر 3-4 مرتبہ شرابیوں سے پٹ بھی چکے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارا نشہ خراب ہوتا ہے۔ طائب کو جیسے ہی چڑھتی اپنی پہلی بیوی کو یاد کر کے بھوں بھوں رونے لگتے۔ کبھی نشہ زیادہ چڑھتا اور گھر یا محلے میں جا کر چاندنی رات میں مرحومہ کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روتے یا غلغہ پاڑا کرنے لگتے تو موجودہ بیوی اور محلے والے مل کر ان کے سر پر بہشتی سے ایک مشق چھڑوا دیتے۔ ایک مرتبہ جنوری میں ٹھنڈی برف مشق سے انہیں زکام ہو گیا، جس نے بعد میں نمونیا کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد بیوی ان کو ترکی ٹوپی اڑا کر مشق چھڑواتی تھی۔ فدا حسین طائب کی عمر یہی کوئی 60 برس کے لگ بھگ ہوگی، لیکن تانکنے جھانکنے کا لپکا نہیں گیا۔ بقول شخص سے جس نظر سے وہ پرائی بہو بیٹیوں کو دیکھتے تھے، اس نظر کے لیے ان کی اپنی بیوی ایک عمر سے ترس رہی تھی۔ جب تک بدراہ ہونے کی استطاعت رہی، تنگ نائے نکاح سے نکل نکل کر شب خون مارتے رہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ موصوف نے کیا سمجھ کر طائب تخلص اختیار کیا، کون سا عیب ہے جو ان میں نہیں، آخر کس چیز سے طائب ہوئے ہیں۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے کہ شاید اشارہ نیکیوں کی طرف ہو۔ 50ویں سالگرہ کے بعد یہ وتیرہ بنا لیا کہ ہر سال 1 جنوری کو اپنا پتہ تاریخ وفات کہہ کر رکھ لیتے، جو 12-13 سال سے شرمندہ تعبیر ہونے سے محروم تھا۔ کلام میں صفائی بیان، سلاست، بندش کی چستی، خیال آفرینی اور نحوست کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ دوران سال کسی واقف کار یا دوست کا انتقال ہو جاتا تو اسی کا نام کسی مصرے میں ٹھونس کر اپنا قطع اسے بخش دیتے۔ Thy need is yet greater than mine۔ کلام میں آمد تھی نہ آورد، بس مرحومین کی آمد و رفت تھی۔ ہنسی ایسی تھی کہ دور سے سنے تو طے نہ کر سکے کہ ہنس رہے ہیں یا رو رہے ہیں، مطلب یہ کہ زار و قطار ہنستے تھے۔ بعض لبے گور دوست محض ان کے قطع کے خوف سے مرنے سے گریز کر رہے تھے۔ بزرگوار کو طائب صاحب کا آنا بھی ناگوار گزرنے لگا۔ ایک دن کہنے لگے، منحوس کیوں منڈلاتا روے ہے؟ میں تو جانوں اس کی نیت مجھ پہ خراب ہو رہی ہے۔ اس سال کا قطع میرے سر گویا میرے سرہانے چیپنا چاہتا ہے۔ پھر بطور خاص وصیت فرمائی، اول تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، لیکن اگر بالفرض محال فدا حسین طائب سے پہلے مر جاؤں، گو کہ میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا، تو اس کا قطع میری پائنتی پہ لگانا۔ جن قبروں کے کتبوں پر قطعات ماں مرحومین کے ناموں اور ان کے اپنے تخلص طائب کے کندہ تھے، ان سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ در حقیقت قبر میں دفن کون ہے، یا بقول پروفیسر قاضی عبدالقدوس انتقال اہل قبر کا ہوا ہے یا شاعر کا۔ بعض لوگ یہ کتبے دیکھ کر تعجب کرتے کہ ایک ہی شاعر کو بار بار درگور کیوں کرتے ہیں، لیکن جب کلام پر نگاہ کرتے تو کہتے کہ ٹھیک ہی کیا، کسی شاعر ہی نے کہا ہے کہ اے بسا شاعر
کہ بعد از مرگ سعد، مطلب یہ کہ بہت سے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ شاعر مر جاتا ہے مگر کلام باقی رہ جاتا ہے، اور اردو شاعری کو یہی چیز لے ڈوبی۔ یوں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ بزرگوار مرنے کی دھمکی نہ دیتے ہوں۔ جنرل شیر علی کی طرح قبرستان میں ایک قطع زمین خرید کر اپنا پختہ مزار بنوا لیا تھا جو کافی عرصے سے غیر آباد پڑا تھا۔ قبضہ لینے سے ہنوز کتراتے تھے۔ آخر خود پر عالم یاس طاری کر کے یہ شعر پڑھتے: دیکھتے ہی دیکھتے دنیا سے اٹھ جاؤں گا میں، دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی دنیا مجھے۔ ان کا یہ شوق اس دور کی یادگار تھا جب وہ بمبئی سے آئی ہوئی تھیوریٹیکل کمپنی کا ایک ہی کھیل 1 مہینے تک روزانہ دیکھتے اور بقیہ 11 مہینے اس کے ڈائلاگ بولتے پھرتے۔ ان کا رنگ گورا اور جلد بہت شفاف اور نازک تھی۔ اتنی لمبی بیماری کے باوجود اب بھی جاڑے میں رخساروں پر سرخی چھلکتی تھی۔ غلافی آنکھیں بند کر لیتے تو اور بھی خوبصورت لگتی۔ ایک دن بشارت نے تانگا جتوایا اور کوئی 10ویں دفعہ نقشہ پاس کروانے میونسپل کارپوریشن گئے۔ چلتے چلتے مولانا سے کہہ گئے کہ آج نقشہ پاس کروا کے ہی لوٹوں گا، بہت ہو چکی، دیکھتا ہوں کہ آج باسٹرز کیسے پاس نہیں کرتے۔ یہ فقط گالی بھری شیخی نہ تھی، اب تک وہ نظیریں اور دلائل اور براہین ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن آج وہ 5 سبزوں سے لیس ہو کے جا رہے تھے کہ شمشیر سر ہر گتھی اور گرہ کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی عمارت کوئی 400-500 گز دور رہ گئی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ سے ایک جنازہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ خلیفہ نے چابک مارنا شروع کر دیے، لیکن وہ اڑیل ہو کر دلتیاں مارنے لگا۔ وہ چیخے، ذرا طاقت سے چابک مار! ادھر خطرہ یعنی جنازہ لمحہ بلمحہ قریب آ رہا تھا۔ ان پر اب دہشت طاری ہو گئی۔ ان کے بوکھلائے ہوئے اندازے کے مطابق جنازہ اب اسی رینج میں آ گیا تھا جہاں چند ماہ پیشتر بقول سٹیل مل کے سیٹھ کے اسد کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ وہ خود گھوڑے سے بھی زیادہ بتکے ہوئے تھے، اس لیے کہ گھوڑے کے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی ہنہناہٹ ان کی چیخوں میں دب گئی۔ خلیفہ کو ڈانٹنے لگے، ابے کیا ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے مار رہا ہے خلیفے؟ یہ سننا تھا کہ خلیفہ فاسٹ بالر کی طرح سٹارٹ لے کر دوڑتا ہوا آیا اور دانت کچکچاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پوری طاقت سے چابک مارا، جس کا آخری سرا بشارت کے منہ اور آنکھ پر پڑا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے تیزاب سے لکیر کھینچ دی ہو۔ خلیفے سے ابے اور ابے سے الو کے پٹھے تک کی تمام منزلیں ایک ہی چابک میں طے ہو گئی تھیں۔ عالم معیشت میں وہ خلیفہ تک کیسے پہنچے، گھوڑے کو پھلانگ کر یا ٹانگوں کے نیچے سے، کچھ یاد نہیں۔ خلیفے کے ہاتھ سے چابک چھین کر 2-3 اسے رسید کیے۔ اس نے اپنی چیخوں سے گھوڑے کو سر پر اٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد دفعتاً احساس ہوا کہ چابک کو روکنے کے لیے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ زخمی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بائیں آنکھ کھولی تو نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ جنازہ بیچ میں سڑک پر ڈائگنل رکھا تھا، ٹانگا بکٹٹ جا رہا تھا، کندھا دینے والے غائب، خلیفہ لاپتہ۔ البتہ ایک سوگوار بزرگ جو زرد املتاس کے درخت سے لٹکے ہوئے تھے، گھوڑے کے شجرہ نسب میں پدری حیثیت سے داخل ہونے اور اپنا وظیفہ زوجیت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ چند منٹ بعد لوگوں نے اپنی اپنی گڑھ پناہ سے نکل کر انہیں نرغے میں لے لیا۔ جسے دیکھو اپنی ہی دھائیں دھائیں کر رہا ہے، ان کی سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ بشارت نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ بلبن کو انجیکشن سے ہلاک کروا دیں گے۔ گھر آ کے انہوں نے بلبن کو چابک سے اتنا مارا کہ محلے والے جمع ہو گئے۔ صبح انہوں نے خلیفہ کو برخاست کر دیا۔ ایک دوست نے رائے دی کہ گھوڑے کو انجیکشن نہ لگواؤ، جانور بے انتہا اذیت اٹھا کر تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ اسی دوست نے کسی شخص سے فون پر بات کر کے گھوڑے کو گولی مارنے کا انتظام کر دیا۔ گھوڑے کو ٹھکانے لگانے کا کام مولانا کرامت حسین کے سپرد ہوا۔ وہ بہت الجھے، بڑی منطق چھانٹی، کہنے لگے پالتو جانور، خدمتی جانور، جانور نہیں رہتا، وہ تو بیٹا بیٹی ہوتا ہے۔ بشارت نے جواب دیا، آپ کو معلوم ہے گھوڑے کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ اس لنگڑ دین کو 8-9 سال تک کھڑا کون کھلائے گا؟ میں نے تمام عمر اسے ٹھسانے زندہ رکھنے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا۔
مولانا اپنی ماتحتانہ حیثیت بھول کر یکایک جلال میں آ گئے۔ زمین کے قضیے کا رخ آسمان کی طرف موڑتے ہوئے کہنے لگے، انسان کی کیا حیثیت، انسان کی یہ طاقت، یہ مجال کہاں کہ کسی کو روٹی دے سکے؟ رازق تو وہی ہے جو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے وہ کسی کو روزی دیتا ہے، وہ در حقیقت خدائی کا دعویدار ہے۔ ہر ذی روح اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ ہر حال میں، ہر صورت میں رزق دیتا ہے۔ بے شک رشوت کی صورت میں بھی، بشارت کے منہ سے نکل گیا۔ فقرہ ترازو ہو گیا۔ مولانا ہی نہیں، بشارت خود بھی دھک سے رہ گئے کہ کیا کہہ دیا۔ جس کمینے انتقامی فقرے کو انسان برسوں سینے میں دبائے رکھتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن اچھل کر اچانک منہ پر آ ہی جاتا ہے۔ پٹی باندھنے سے کہیں دل کی پھانس نکلا کرتی ہے، اور جب تک وہ نکل جائے آرام نہیں آتا۔ مولانا صبح تڑکے بولبن کو لینے آ گئے۔ 11 بجے اسے نارتھ ناظم آباد کی پہاڑیوں کی تلیٹی میں گولی ماری جانے والی تھی۔ بزرگوار کو اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ بولبن 2-2.5 مہینے کے لیے چرائی پر پنجاب جا رہا ہے۔ مولانا راست پکڑے بولبن کو بزرگوار سے ملوانے لے گئے۔ اس وقت جب بولبن ان کے پاس آیا تو وہ سر جھکائے دیر تک اپنی عیال میں انگلیوں سے کنگھی کرواتا رہا۔ آج انہوں نے اس کے پاؤں پر دم نہیں کیا۔ جب وہ اس کی پیشانی پر اللہ لکھنے لگے تو ان کی انگلی چابک کے اپڑے ہوئے لمبے نشان پر پڑی اور وہ چونک پڑے۔ جہاں تک یہ درد کی لکیر جاتی تھی وہاں تک وہ انگلی کی پور سے خود کو زخماتے رہے۔ پھر دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے، جس نے مارا ہے ہمارے بیٹے کو۔ مولانا اسے لے جانے لگے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، اچھا بلبن بیٹے، ہمارا تو چل چلاؤ ہے، خدا جانے ہمیں واپسی پر پاؤ گے بھی یا نہیں، جاؤ اللہ کی امان میں دیا۔ مولانا دن بھر غیر حاضر رہے۔ دوسرے دن وہ بند اور کھچے کھچے سے نظر آئے۔ کئی سوال ہونٹوں پر لرز کر رہ گئے۔ کسی کو ان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ گھوڑے کی گولی کہاں لگی۔ کہتے ہیں کہ جانوروں کو موت کا پیش آگاہی ہو جاتا ہے، تو کیا جب وہ ویران پہاڑیوں میں لے جایا جا رہا تھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی؟ اور کبھی آخری لمحوں میں معجزہ بھی تو ہو جایا کرتا ہے۔ وہ بہت سخت جان، جفا کش اور حوصلے والا تھا۔ دل نہیں مانتا کہ اس نے آسانی سے موت سے ہار مان لی ہوگی۔ اس سے اگلے روز مولانا کام پر نہ آئے۔ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ شام کو جب وہ دکان بند کرنے والے تھے، ایک شخص خبر لایا کہ کل شام مولانا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ تعزیت کے لیے سیدھا مولانا کے گھر پہنچے۔ بارش تھم چکی تھی اور چاند نکل آیا۔ آسمان پر ایسے لگتا تھا کہ چاند بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے اور بادل اپنی جگہ ساکت ہیں۔ اینٹوں، پتھروں اور ڈالڈا کے ڈبوں کی پگڈنڈیاں جا بجا پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ ننگ دھڑنگ لڑکوں کی ایک ٹولی پانی میں ڈبک ڈبک کرتے ایک گھڑے میں بار بار منہ ڈال کر فلمی گانے گا رہی تھی۔ عجب قسمہ پرسی کا عالم تھا۔ کہیں چٹائی، ٹاٹ، سرکی اور اخبار کی رتی سے بنی ہوئی چھتوں کے پیالے پانی کے لبالب بوجھ سے لٹکے پڑ رہے تھے، اور کہیں گھر کے مرد پھٹی ہوئی چٹائیوں پر دوسری پھٹی ہوئی چٹائیوں کے پیوند لگا رہے تھے۔ جگہ جگہ لوگ نالیاں بنا رہے تھے جن کا بظاہر مقصد اپنی غلاظت کو پڑوسیوں کی غلاظت سے علیحدہ رکھنا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت انہیں اس وقت ہوئی جب وہ اس جھگی کے سامنے سے گزرے جس میں لڑکیاں شادی کے گیت گا رہی تھیں۔ باہر لگی ہوئی رنگ برنگی کاغذ کی جھنڈیاں تو اب نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن ان کے کچے رنگوں کے بابلے ریلوں سے ٹاٹ کی دیوار پر سائیکلک پیٹرنز بن گئے تھے۔ ایک لڑکی آٹا گوندنے کے تسلے پر سنگت کر رہی تھی۔ بارش سے اس کی ڈھولک کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اماں ری میرے بابا کو بھیجو کہ ساون آیا، اماں میرے بھیا کو بھیجو ری کہ ساون آیا، کہ ساون آیا۔ ہر بول کے بعد لڑکیاں بے وجہ بے تحاشا ہنستیں، گاتے ہوئے ہنستیں اور ہنستے ہوئے گاتیں، تو راگ اپنی سر سیما پار کر کے جوانی کی دوانی لے میں لے ملاتا کہیں اور نکل جاتا۔ سچ پوچھئے تو اس کنوار پنے کی کلکارتی گھنگریالی ہنسی کی مورتی ہی گیت کا سب سے البیلا ہریالا انگ تھا۔ بشارت آگے بڑھے تو دیکھا کوئی جھگی ایسی نہ تھی جہاں سے بچوں کی رونے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ پہلی بار ان پر یہ انکشاف ہوا کہ بچے رونے کی ابتدا ہی انکرے سے کرتے ہیں۔
جگیوں میں آدھے بچے تو اس لیے پٹ رہے تھے کہ رو رہے تھے، اور بقیہ آدھے اس لیے رو رہے تھے کہ پٹ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ تم ایک شخص کو پرسہ دینے چلے تھے، یہ کس دکھ ساگر میں آ نکلے۔ طرح طرح کے خیالوں نے گھیر لیا۔ بڑے میاں کو تو کفن بھی بھیگا ہوا نصیب ہوا ہوگا۔ یہ کیسی بستی ہے جہاں بچے نہ گھر میں کھیل سکتے ہیں نہ باہر، جہاں بیٹیاں 2 گز زمین پر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے درختوں کی طرح بڑی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ دلہن بیاہ کے پردیس جائے گی تو اس کے ذہن میں بچپن اور میکے کی کیا تصویر ہوگی؟ پھر خیال آیا، کیسا پردیس، کہاں کا پردیس؟ یہ تو بس لال کپڑے پہن کر یہیں ایک جھگی سے دوسری جھگی میں پیر پیدل چلی جائے گی۔ یہی سکھیاں سہیلیاں کاہے کو بیاہی پردیس رے، لکھی بابل مورے، گاتی ہوئی اسے 2 گز پرائی زمین کے ٹکڑے تک چھوڑ آئیں گی۔ پھر جب ایک دن می برستے میں ایسا ہی سما ہوگا، وہاں سے آخری 2 گز زمین کی جانب ڈولی اٹھے گی اور زمین کا بوجھ زمین کی چھاتی میں سما جائے گا۔ بھیگی بھیگی چاندنی میں یہ ایک شہر آسیب لگتا تھا۔ حد نگاہ تک اونچے نیچے بانس ہی بانس اور ٹپکتی چٹائیوں کی گپھائیں۔ بستی نہیں، بستی کا پنجر لگتا تھا، جسے ایٹمی دھماکے کے بعد بچ جانے والوں نے کھڑا کیا ہو۔ ہر گھڑے میں چاند نکلا ہوا تھا اور مہیب دلدلوں پر آسیبی کرنیں اپنا چھلاوا ناچ رہی تھیں۔ نہیں، یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب ہے۔ جیسے ہی وہ موڑ سے نکلے، اگربتیوں اور لوبان کی ایک سوگوار لپٹ آئی اور آنکھیں یکا یک چوند ہو گئیں۔ یا اللہ، ہوش میں ہوں یا عالم خواب ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا کرامت حسین کی جھگی کے دروازے پر ایک پیٹرو میکس چل رہی ہے۔ 4-5 پرسہ دینے والے کھڑے ہیں اور باہر اینٹوں کے چبوترے پر ان کا سفید براق گھوڑا بولبن کھڑا ہے، اور مولانا کا پولیو زدہ بیٹا اس کو پڑوسیوں کے ہاں سے آئے ہوئے موت کے کھانے کے نان کھلا رہا تھا۔